تھوڑا سا دور کرو. السلام علیکم. پہلے اعلان سماعت فرما لیں. عشرہ مجالس یکم تنہم محرم بعد المغرب بلا تاخیر بمقام حوضۃ المہدی بمقام شہریال الملک پیلیس بڑی بازار یاقوت پورا جسے انشاءاللہ بندئی خطاب کرے گا. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے اور چشم براہ نواب سید اصغر علی خان شہریار ابن نواب سید محمود علی خان مرحوم. 64 سالہ قدیم مجلس اعزائے سالانہ بسلسلہ شہادت حضرت ابوالفضل عباس بن کردہ والد محترم شہدائے قمر بنی ہاشم الحاج و زوار محمد مہدی خان والا جاہی اللہ مقامہ بتاریخ 5 محرم 8:15 صبح بمقام حسینیہ علی ابن الحسین سابقہ زیدی مندل دارالشفا مقرر ہے، جسے ذاکر اہل بیت مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ. سواری علامہ مبارک حضرت عباس اٹھائی جائے گی. گروہ جعفریہ سینہ زنی کرے گی اور منتظر قدوم ہے رضا علی خان اسد والا جاہی و فرزندان سہیل رضا والا جاہی و محمد امیر رضا والا جاہی. یہ تو پھٹا ہوا ہے بھائی، کس نے دے دیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ مجلس اعزائے سالانہ نوشائے کربلا شہزادگان قاسم ابن حسین 7 محرم ٹھیک 10 بجے دن بمقام سرفراز مندر مکان سرفراز علی انجینئر مقیم امریکہ حسین نگر کالونی دارالشفا مقرر ہے کہ جسے مجلس کو سید ضیاء عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ. قاسم مصطفیٰ امانت خانی آپ کے چشم براہ ہیں انشاءاللہ. آپ حضرات شرکت فرمائیں. مجلس اعزائے سید الشہداء برائے ایصال ثواب والد بزرگوار میر محمد سعید خان مرحوم و والد مرحومہ بتاریخ 13 محرم 1435 ہجری بوقت 7 بجے شب بمقام حسینی کوٹھی کوٹلہ علیجہ حیدرآباد کہ جسے انشاءاللہ بندئی خطاب کروائے گا. ہر سال آپ جانتے ہیں، اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي البتهي الطعامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد.
ہماری گفتگو مختلف مرحلوں سے ہوتی ہوئی آج چوتھے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اپنے معروضات میں عرض کرتا رہا، قرآن مجید کا 89 نمبر سورہ کہ جسے سورہ والفجر بھی کہتے ہیں اور جس کو سورۃ الحسین کے نام سے یاد کیا گیا، یہ وہ سورہ کہ جس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تاکید کی گئی ہے کہ اسے حفظ کرو۔ مجموع البیان اور دوسری تفسیروں میں بھی اس سورے کے فضائل وغیرہ کے حوالے سے یہ گفتگو ہے کہ اسے حفظ کرنا چاہیے اور نمازوں میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد اس کے بہت سے فیوز و برکات ہیں کہ جو انسان اس سے حاصل کر سکتا ہے، تلاوت کا ثواب، گھر کی خیر و برکت، صحت و سلامتی، دشمنوں سے حفظ و امان، یہ ساری چیزیں کہ جو قرآن کی صورتیں ہمیں عنایت کر سکتی ہیں اگر اس طریقے سے ان سے استفادہ کیا جائے کہ جس طریقے سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ شفا ہے، رحمت ہے، دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، خدا بند عالم صرف اس تلاوت کرنے والے کو نہیں بلکہ تمام اہل خاندان اور تمام اہل خانوادہ نہیں بلکہ پورے محلے میں آس پڑوس کے جتنے بھی ہیں کہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، تلاوت کلام پاک کے حوالے سے اللہ بلاؤں سے ایسے گھروں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سورہ والفجر، اسے سورۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ گفتگو والفجر سے شروع ہو رہی ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کے حوالے سے تو کوئی زیادہ اختلاف مفسرین کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن البتہ والفجر کی ڈھیروں تعبیریں اور ڈھیروں تفسیریں آپ کو مل جائیں گی کہ والفجر سے مراد کیا ہے، کس کا ارادہ کر رہا ہے خداوند عالم والفجر سے۔ اور یہ بات یہیں رک کر کے کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آیت کی قرآن کی متعدد تفسیریں مل جائیں اور متعدد عنوانات بیان کر دیے جائیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط، ایک برحق ہے تو دوسرا ناحق، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت اس کے 70 معانی، 70 بطن، اور ہر بطن کے الگ الگ معانی، اور اگر ائمہ معصومین سے پہنچی ہوئی روایت کو آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شک ایک آیت کے 70 بطن ہیں، ہر بطن کے الگ الگ معانی اور مفہوم ہیں، لیکن ہر آیت کسی نہ کسی اعتبار سے عظمت اہل بیت پہ روشنی ضرور ڈال رہی ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے، قرآن کی خاصیت ہے، اور بہرحال ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا کلام بھی اگر ہو تو ایک لفظ کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک کلام، ایک بات ہے، کئی معنی، کئی مفہوم اس سے بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک جملہ، ایک سینٹنس، کئی معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں اور کئی مطلب اس سے نکل سکتے ہیں۔ اس بات بھی نکل سکتا ہے، نفی بھی نکل سکتا ہے، سوالیہ بھی بن سکتا ہے، دھمکی بھی اسی کو بنایا جا سکتا ہے، توجہ فرمائے، تمسخر بھی اسی کو بنایا جا سکتا ہے۔ ایک سینٹنس متعدد معنی اس سے نکالے جا سکتے ہیں۔ بے عنوان مثال میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، دیکھیے بحث ہے، اصول فقہ کی بھی بحث ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہے جسے کہ لیے جدید ادبی اعتبار سے بھی، یہ انگلش وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ گفتگو ہے کہ حجت کیا ہے۔ حجت کیا ہے؟ تحریر حجت ہے یا تقریر حجت ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟
یہ ایک اہم ترین بحث ہے، تحریر حجت ہے یا تقریر حجت ہے؟ یعنی کلمات اپنے لب و لہجے کے ساتھ حجت ہیں، یا پھر وہی وزن ان کلمات میں اس وقت بھی پایا جاتا ہے کہ جب وہ کسی کاغذ پہ لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں تحریری شکل میں؟ توجہ فرما رہے ہیں، ابھی ایک اہم ترین بحث ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے گا، اگر آپ غور کریں گے، ایک دم بالکل فطری سی بات ہے، اور کہ اگر کاغذ پہ لکھا ہوا یا کتاب یا وغیرہ پہ لکھا ہوا کوئی لفظ ہو، کوئی جملہ، کوئی سینٹنس ہو، آپ اس سے ایک معنی تو مراد لے سکتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں، لیکن آیا متکلم بھی اسی کا وہی ارادہ کر رہا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہم تک کسی کا خط پہنچا، خط پہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، ہم نے ایک مطلب مراد لیا۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سمجھے ہوں یہی مراد متکلم بھی ہو۔ توجہ فرمائیے بات میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو ہم سمجھے ہوں یہی مراد متکلم بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف تحریر ہے، لہجہ ہمراہ نہیں ہے، اور لہجہ بات کے مفہوم کو بدل دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، لہجہ بات کے مفہوم کو بدل، تھوڑی سی گفتگو جسے کہہ لیے اس عنوان سے چل رہی ہے، لیکن بہرحال کہ بات، لہجہ جو ہے وہ بات کے مفہوم کو بدل دیتا ہے، عنوان کو بدل دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں آپ سے ایک جملہ لکھ کے بھیجوں، اب چونکہ ہم لوگوں کو دو ہی تین چیزیں آتی ہیں، لہذا جملہ بھی ایسے ہی انتخاب ہونا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو لکھ کے بھیجوں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، ایک کاغذ پہ لکھ کے بھیجا، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ تک پہنچا، آپ اس سے کیا سمجھے؟ آپ اس سے کیا سمجھے؟ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے جملہ آخر؟ اگر آپ اس جملے گہرائی میں جائیے گا تو کم سے کم 4 معنی تو میں ہی نکال سکتا ہوں۔ آپ نے کھانا کھا لیا، ہو سکتا ہے یہ سوالیہ جملہ ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، ایک معنی مراد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کھانا کھا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے، 2 معنی مراد ہوئے، تیسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، میں آپ کی توبیخ کر رہا ہوں، میں آپ کو ڈانٹا ہوں، آپ نے کھانا کھا لیا، تیسرا معنی مراد ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ فرمائیے گا آپ، اس تحریر سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں ان تمام معنوں میں سے میرا مراد اور میرا مقصد کیا ہے؟ نہیں پتہ لگا سکتے آپ۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا پوچھنا چاہتا ہوں، تحریر سے نہیں پتہ لگایا جا سکتا۔ دوسری بات، ایک بات تو یہ ہو گئی، بات کی شدت و ضعف، بات کی تاکید کہ میں اس کام کو جو جس چیز کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہوں، اس کام کو کروانے میں کتنا شدید ہوں اور کتنا ضروری ہے میرے لیے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات آپ تک پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، کتنا ضروری ہے یہ میرے لیے کہ آپ اس کام کو انجام دیں، تحریر کے ذریعے سے میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ لہجہ نہ شامل حال ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، لہجہ بتاتا ہے کہ متکلم کو اس کام کی کتنی ضرورت ہے اور تاکید کس حد تک ہے، تاکید کس حد تک ہے، یہ متکلم کا لہجہ بتاتا ہے، تحریر نہیں بتاتی۔ توجہ رکھیے گا، تحریر صرف مفہوم کو پہنچاتی ہے، مراد متکلم اور متکلم کا جو مقصد ہے، جو مقصود ہے، اس کو پہنچانے سے قاصر ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان کرام، میں کیا عرض کر رہا ہوں، قرآن تحریر کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ توجہ رکھیے گا، قرآن تحریر کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ کون بتاتا کہ مراد متکلم کیا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ خدا نے کسی کے لہجے کو اپنا لہجہ کہہ کے ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک اہم ترین اور سخت ترین بحث ہے۔ کیسے پڑھا؟ قرآن آواز کر رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، آیت ہے قرآن کی، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جملے میں کتنا وزن پایا جاتا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں۔
جب تک کہ لہجہ نہ شامل حال ہو جائے آپ اس کی اہمیت نہیں اندازہ کر سکتے. اسی طریقے سے بہت سی قرآن کی آیتیں کہ ان کی شدت و ضعف اور ان کی قوت اور ان کی اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ تاکید، وہ قوت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس وقت تک نہیں پتہ لگ سکتی کہ جب تک کہ لہجہ شامل حال نہ ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ قرآن نازل ہوا ایک مرتبہ دفعی طور پہ، ایک مرتبہ تدریجی طور پہ. کیوں کہ صرف اور صرف نبی کے پاس قرآن آیا تو نبی نے کاغذ پہ لکھ کر کے حوالے نہیں کر دیا مسلمانوں کے کہ یہ آیت آئیے لو پڑھ لو، نہیں، پڑھ کے سنایا ہے نا، پڑھ کے سنایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تحریری شکل میں آ رہا ہے. کیسے پتا چلے کہ اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کتنا زیادہ مستحکم ہے اور کتنا زیادہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اس کی تاکید کتنی ہے. تاکید الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن میں جو انا وغیرہ آیا ہے اور بھی بہت سے آخر میں 2 مرتبہ نون لگے، یہ سب تاکید ہے، غور کیجئے گا عزیزان گرامی. لیکن ایک تاکید ہوتی ہے کہ جو لہجے کی تاکید ہوتی ہے اور اس کے اندر زیادہ وزن پایا جاتا ہے، اس کے اندر زیادہ قوت پائی جاتی ہے. غور کیجئے گا. لہذا ضروری تھا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کے سنانے والے، قرآن کے بتانے والے بھی ہوں. توجہ رکھیے گا. نازل ہو رہا ہے قرآن کس عنوان سے؟ اللہ کی کتاب بن کے. کتنا سخت تھا قرآن کے مقابلے میں اور قرآن کی موجودگی میں آ کے بولنا. مقابلے میں تو کوئی نہیں بول سکتا، قرآن کی موجودگی میں گفتگو کرنا کتنا سخت تھا. آپ جانتے ہیں سنی سنائی باتیں، لیکن نوجوانوں کے صرف اور صرف حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے کہ قرآن کے نزول سے پہلے لوگ اپنے اپنے اشعار خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ٹانگ دیا کرتے تھے، ہے نا، دیواروں پہ خانہ کعبہ کی ٹانگ دیا کرتے تھے، اور جب تک اس کا جواب نہ آ جائے وہ وہیں ٹنگا رہتا تھا. ایک کے بعد ایک معلقات سبع سنا ہوگا، 7 لٹکے ہوئے، معلق یعنی لٹکا ہوا. تو خانہ کعبہ پہ 7 ایسے قصیدے اور 7 ایسی تحریریں تھیں کہ جو خانہ کعبہ پہ معلق کر دی گئی تھی. کیوں کہ اب ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. وہ 7 ایسے اینٹک تھے اس زمانے کے عجوبے تحریری شکل کے کہ اب ان کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا قبل اسلام. اور ادھر قرآن نازل ہوا اور آیت، آپ توجہ رکھیے گا، اب وہ کتنے لمبے چوڑے تھے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، کتابی شکل میں موجود ہے، غور کریں آپ. لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے جو آیت پیش کی، جو سورہ پیش کیا، جو لٹکایا گیا وہاں خانہ کعبہ کی دیوار پہ، وہ کون سی سورہ تھا؟ انا اعطیناک الکوثر. یہ سورہ لٹکایا گیا. تو اب یہ بھی انصاف پسندی ہے، میں ان کی انصاف پسندی کی داد دیتا ہوں. میں نے کہا نا کہ جب یہ لٹکایا گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا تو صرف ایک جملہ نیچے لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور پھر باقی سارے اتر گئے، انا اعطینا لٹکا رہا. یہ بھی انصاف پسندی ہے. آپ غور کیجئے، کون مانتا ہے اپنے دہی کو کون کھٹا کہتا ہے؟ یہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا. انا اعطینا، یہ آیت ہوئی سب کچھ، سب کا سب. تو ایسی کتاب اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء کہ جن کو اپنے کلام پہ ناز تھا، کہ جن کو اپنی قوت گویائی پہ فخر تھا، جو اپنے تکلم پہ غرور کیا کرتے تھے کہ ہم سے بہتر کون بول سکتا ہے. اسی سے ان کا غرور اور تکبر اور فخر سمجھ میں آتا ہے کہ خود کو عرب کہتے تھے، ساری دنیا کو عجم کہتے تھے. بولنے والے ہم ہیں، باقی سب ہمارے مقابلے میں گونگے. توجہ رکھیے گا. یہ عالم تو ایسی کتاب نازل ہو رہی ہے کہ جس نے ہر خطیب سے اپنی عظمت کا اعتراف لے لیا. غور کریں عزیزان گرامی. اور ایسے مقابلے میں، ایسے قرآن کے سامنے کسی کا کلام کرنا اور اپنے کلام کا اعتراف لے لینا کتنا سخت بات ہے اور کتنا مشکل کام ہے. کہ قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب ہاتھوں میں ہے، حافظوں میں محفوظ، جلدوں میں محفوظ قرآن، لیکن قرآن کی موجودگی میں بھی اپنے کلام کی عظمت کا اعتراف لے لینا یہ کمال ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کلام کا اعتراف قرآن کے مقابلے میں بول کے نہیں لیا جا سکتا تھا، قرآن کے لیے بول کے لیا جا سکتا تھا. یہ توجہ رکھیے گا، ان دونوں جملوں میں بڑا فرق ہو گیا. غور کریں عزیزان گرامی. قرآن کی موجودگی میں اپنے کلام کا اعتراف لینا. کبھی میں نے یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی 4-5 سال پہلے. توجہ رکھیے گا کہ دریا ایک مقام پہ آ کے ملتے ہیں. ہر دریا آ کر کے سمندر سے ملتا ہے.
دریا دریا سے ملتا ہے، آ کے ایک جگہ پہ وابستہ ہوتا ہے، تو اپنی اپنی موجیں ہیں، اس کی بھی اپنی موج، اس کی بھی اپنی موج. توجہ رکھیے گا، اس کی موج یہاں سے اٹھی، اس کی موج وہاں سے اٹھی. اب جس موج میں زیادہ قوت ہوگی وہ دوسری موج پہ غالب آ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دوسری موج کو پسپا کر دے گی. یہی تو عنوان ہے. لیکن عزیزان گرامی، عجیب بات ہے کہ قرآن کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، قرآن کی موجیں اٹھ رہی تھی، اور اس عالم میں کوئی گویا ہوا. توجہ رکھیے گا، کسی نے کلام کیا، لیکن کمال تو یہ ہے کہ دو موجیں آپس میں آ کے ملی، لیکن نہ یہ موج اس موج پہ غالب آئی، نہ وہ موج اس موج پہ غالب آئی. توجہ رکھیے گا، غور کریں عزیزان گرامی. علی کے کلام کی عظمت یہ نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں آ کے بولے ہیں، بلکہ علی کے کلام کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کے لیے بولے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو. کتنا سخت کام تھا قرآن کی موجودگی میں اپنے کلام کا اعتراف لینا. قرآن کے بارے میں کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. لیکن جب علی بولے تو کہنے والوں نے کہا تحت کلام خالق فوق کلام مخلوق. اللہ کے کلام کے اوپر کے نیچے اور کائنات کے ہر انسان کے کلام کے اوپر علی کا کلام ہے. اسی لیے علی کے کلام کو کلام الامام، امام الکلام کہا جاتا ہے. کلام الامام، امام الکلام. کہ اب اس کا جواب لانا ایک مشکل کام ہے. توجہ رکھیے گا، میں اپنی مندر کی طرف واپس لوٹوں. تو یہ ہے قرآن کے حوالے سے. تو اب قرآن کی ایک آیت کی اگر متعدد تفسیریں ہو جائیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک غلط ہے دوسری صحیح ہے، بلکہ ہرگز ایسا مقصد نہیں ہے. بلکہ یہ ہوگا کہ ایک معنی کوئی مراد ہے تو ایک آیت کے متعدد معنی مراد ہو. جب ہمارے الفاظ زبان سے نکلے ہوئے ان کے کئی معنی ہو سکتے ہیں تو قرآن کے معنی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے متعدد معنی اور متعدد تفسیریں کیوں نہیں ہو سکتی؟ توجہ رکھیے گا. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا یہ فجر کیا ہے؟ فجر کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ کیوں نہیں غور کرتا کہ لیالین عشر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ مولا میں نہیں سمجھا کہ لیالین عشر سے مراد اگر محرم کی 10 راتیں ہیں تو خدا قسم کھا رہا ہے فجر کی، اور فجر سے مراد وہ زمانے کا امام ہے جو آئے گا اور خون حسینی کا انتقام لے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فجر سے مراد وہ زمانے کا امام کہ جو آئے گا اور وارث حسین بن کے آئے گا. ایسی صبح کہ جس کے بعد کوئی شام نہیں، ایسی صبح کہ جس کے بعد کوئی رات نہیں، ایسا نور کہ جس کے بعد کوئی اندھیرا نہیں، کسی ظلمت کا تصور نہیں. توجہ رکھیے گا، وہ صبح بن کے آئے گا، وہ فجر بن کے آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ والشفع والوتر، شف کی قسم اور وتر کی قسم. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا یہ شف سے مراد کون ہے؟ کہا 2. وتر سے مراد؟ کہا 1. کہا یہ 2 کون؟ کہا اس 2 سے مراد وہ 2 امام ہیں کہ جو کربلا میں بچ گئے تھے. 3 امام کربلا میں گئے تھے، تیسرے امام، چوتھے امام اور امام محمد باقر اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. کہا وہ 2 امام مراد ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے. توجہ رکھیے گا اور غور کیجئے گا، یہ جتنی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں جو صحیح ترین روایتیں ہیں انہی ائمہ کے توسط سے پہنچی ہیں. ہم نے جو کربلا لی ہے وہ انہی معصوم سے لی ہے، اور غیر معصوم سے وہ لوگ بولے کہ جس کے پاس معصوم نہ ہو. اور کربلا ہی کیا، ہم نے سارا دین اگر لیا ہے تو معصوم سے لیا ہے، غیر معصوم سے نہیں لیا. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ یہ ہمیں سکھایا ہے نبی نے
کہ اگر لینا ہے کچھ تو معصوم سے لینا، غیر معصوم سے نہ لینا. یہ سکھایا نبی نے کہ شب ہجرت جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کافروں کی امانتیں معصوم علی کے سپرد کر کے گئے. توجہ رکھیے گا، کافروں کی امانتیں معصوم علی کے سپرد کی ہیں، غیر معصوم کے نہیں. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. دی تھی نبی کو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. نہیں ٹھیک ہے بس رہنے دو. توجہ رکھیے گا، کافروں کی امانتیں دے کے گئے کسے؟ معصوم علی ابن ابی طالب کو. غور کریں عزیزان گرامی، دی تھی نبی کو، ملے گی علی ابن ابی طالب سے. دی کسی کو تھی، ملے گی کسی سے. توجہ رکھیے گا، کافروں سے کہ اگر تمہیں لینا ہے تو علی سے لینا. غور کیجئے گا عزیزان گرامی، کافر کی امانت تھی، کسی کافر کے سپرد بھی کر کے چلے جا سکتے تھے کہ کافر سے لے لینا. نہیں، ہے کافر کی امانت لیکن ملے گی معصوم علی سے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ملے گی معصوم علی سے. تو جو نبی کافروں کی امانت بھی غیر معصوم کے حوالے نہ کرے، وہ اللہ کے دین جیسی امانت عرب کے بدوؤں کے حوالے کر کے چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد. توجہ رکھیے گا، دی تھی نبی کو. تو کربلا اگر ہم لیتے ہیں، اگر دین ہم نے لیا ہے تو معصوم نبی سے اور معصوموں سے لیا ہے، معصومین سے لیا ہے. غیر معصوم سے ہم نے دین حاصل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ دیں گے، کربلا کی روایتیں دو معصومین سے ہیں، یا پھر مردوں میں سے دو یا عورتوں میں سے دو. مردوں میں سے یعنی ہمارے چوتھے امام اور پانچویں امام، عورتوں میں سے ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ. یہ ساری روایتیں ہم سے ان سے ملی ہیں. توجہ رکھیے گا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو چیز معصوم سے لی جائے اس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش. دیکھیے وجہ کیا ہے، بات کیا ہے. دیکھیے کوئی بھی روایت ہو، ہمارے یہاں اور جگہوں میں فرق کیا ہے روایتوں کے حوالے سے، وہ دیکھ لیجئے. دیکھیے اور کوئی بھی روایت کرے، اور کوئی بھی روایت کرے، اس کا روایت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ میں نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے. اب یہ 4-5 سلسلہ چلا جا رہا ہے. انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے. آگے ختم کہاں ہوگا؟ نبی کی ذات کے اوپر، کہ انہوں نے سنا حضرت ختمی مرتبت سے. توجہ رکھیے گا، انہوں نے سنا حضرت ختمی مرتبہ سے. یہی تو سلسلہ ہے کہ انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے. یہ لمبا چوڑا چلا جا رہا ہے. غور کریں آپ کیا پہچانیں گے؟ عرب بھی بہت سے نہیں پہچانتے، اور اسی بنیاد پہ روایت کے قوت و ضعف کا پتہ چلتا ہے. یہ کون پہلا والا کون تھا؟ معلوم ہے یا مجہول؟ اپنا ہے یا پرایا؟ کافر ہے یا مسلمان؟ مومن ہے یا منافق؟ موثق ہے یا غیر موثق؟ اب اسی اعتبار سے روایتوں کی قسمیں بنتی ہیں، حسن، ضعیف، موثق وغیرہ وغیرہ. توجہ رکھیں، ان تفصیلات میں نہیں پڑھنا ہے. تو آپ غور کریں عزیزان گرامی کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ روایت، اب ایک راوی پرکھ لیا گیا تو دوسرا راوی پرکھ لیا گیا تو تیسرا راوی. اب جتنا زیادہ راویوں کی جسے کہنا چاہیے کہ ثقہ ہونے کا اعتبار ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ روایت میں وزن پیدا ہوتا جائے گا. غور کریں عزیزان گرامی. اور سارے راوی اگر موثق ہوئے تب بھی فوراً روایت لے نہیں لی جائے گی، بلکہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ روایت قرآن کے موافق ہے یا قرآن کے مخالف. توجہ رکھیے گا. اور اگر قرآن کے موافق ہے تو لی جائے گی، قرآن کے مخالف ہے تو چھوڑ دی جائے گی. راوی لاکھ ثقہ ہوا کرے، بحث اس سے نہیں ہے. اگر مخالف قرآن ہے تو نبی کہہ چکے ہماری مار دو، ہماری حدیث اٹھا کے دیوار پہ مار دو.
تو یہ سقا وغیرہ کس قید کی مولی؟ توجہ رکھیے گا، قرآن کے مخالف گئی قبول نہیں کی جا سکتی، چاہے لاکھ راوی جیسے بھی ہوں اور جس معیار کے بھی ہوں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے مسلمانوں کا اور عام روایت بیان کرنے والوں کا کہ انہوں نے سنا ان سے، انہوں نے سنا ان سے، انہوں نے سنا ان سے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو معصوم طریقہ اختیار کرتا ہے، دو طریقے ہمیں دیکھنے کو ملے، یا تو سلسلۃ الصحاب کے حوالے سے علی رضا فرماتے میں نے سنا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا محمد باقر سے، انہوں نے سنا علی ابن الحسین سے، انہوں نے سنا حسن ابن علی سے، انہوں نے سنا حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے سنا رسول خدا سے۔ یا ایک طریقہ یہ ہے، یا دوسرا طریقہ راوی آ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ، آپ روایت بیان کرتے ہیں، آپ روایت بیان کرتے ہیں، راویوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ روایت بیان کرتے ہیں، راویوں کا تذکرہ ڈائریکٹ کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ آپ روایت بیان کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کہتے ہیں قال رسول اللہ، درمیان میں راویوں کا کوئی تذکرہ نہیں، جبکہ آپ سے اور حضرت ختمی مرتبہ سے فاصلہ ہے 100 برس کا، 90 برس کا، اور آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ ڈائریکٹ امام نے جواب دیا راویوں سے روایتیں وہ لے کہ جو نبی کا گوشت نہ ہو، جو نبی کا پوست نہ ہو، جو نبی کا خون نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ راویوں سے روایتیں وہ لے کہ جو نبی کا خون نہ ہو، جو نبی کا گوشت نہ ہو، جو نبی کا پوست نہ ہو۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، اگر بیان کر دیتے ہیں تو بھی سلسلہ وہی رہتا ہے کہ ایک معصوم بھی درمیان سے ہٹے گا نہیں۔ ایک اگر نقل کر رہا ہے تو اپنے باپ سے، کسی اور کے باپ سے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے سنا۔ یہ ایک طریقہ یہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے حدیثوں کتابیں ایسے ہی ملے گا، یا ڈائریکٹ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈائریکٹ معصوم بیان کر رہا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ 100 سال کا، 102 ہجری اور کہاں 10 ہجری، 90 سال کا فاصلہ، لیکن ڈائریکٹ روایت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اب راویوں کو یہاں اختلاف ہوا کہ یہ ایک نفس سے پیدا کیا، یہ ایک نفس کون ہے کہ جس سے کائنات خلق ہوئی، کہ جس کو پیدا کیا؟ کہا جناب آدم، اس سے مراد ہم لوگ ہیں، جناب آدم اس سے مراد ہماری ذات، یعنی ہم ایک نفس سے پیدا ہوئے۔ وہ نفس کون سا ہے؟ آدم کا نفس، کہ جس سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، آج زیادہ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں تک بات ہو سکی وہاں تک کروں گا۔ ایک نفس سے پیدا کیا، کہ آدم مراد۔ اگر آدم مراد ہے تو آپ میں سے کوئی ہے کہ جو اٹھ کے کہے کہ میں نفس آدم ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیے، مجمع میں کوئی بھی کہے، کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں نفس آدم ہوں، نفس آدم، کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نفس آدم؟ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا نہ کہنا بتا رہا ہے کہ آپ مراد نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور ہے، وہ کہ جو جس کا اعلان 1400 برس پہلے ہوا تھا، وہ آئے گا 1400 برس بعد آئے گا، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، بلکہ آواز دے گا میں نفس محمد ہوں۔ توجہ رکھیے گا، میں نفس محمد ہوں۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ مامون نے امام سے سوال کیا، یبن رسول اللہ،
ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، کہ آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟ کہ آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ آپ ابن رسول اللہ ہیں، نبی کے بیٹے ہیں؟ کہا نہیں، اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نفس رسول اللہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا، میں علی ابن ابی طالب کہا گیا تھا نفس رسول بن کے علی، لیکن آنے والے زمانے تک جتنے علی آئیں گے سب نفس رسول اللہ ہیں۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ آئے مبائلہ سمجھ میں آئی؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ صاحب تفسیر المنار انہوں نے آئے مبائلہ کو دیکھا کہ سارے صیغے جمع کے، میں گفتگو اس طرح کی نہیں کرنا چاہتا کہ جو مسلسل آپ سننا چاہتے سن چکے ہیں، کہ سارے صیغے جمع کے، اور وہاں حسن حسین جا رہے ہیں اپنا آنا میں، فاطمہ جا رہی ہیں نسانا میں، اور انفسنا میں جو ہے جا رہے ہیں صرف علی ابن ابی طالب۔ ایک بھی جمع کا صیغہ نہیں، اس کا مطلب شیعوں کی روایت غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی روایت غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ صاحب الغدیر نے 20 آیتیں ایسی پیش کی کہ جہاں کہنے والا واحد تھا صیغہ جمع کا استعمال ہوا۔ 20 آیتیں ایسی پیش کر دی۔ الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حی بن اخطب ایک آدمی تھا، اچھا غرض دیکھیے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے اور ہر انسان کمپٹیشن لڑا کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی عنوان سے۔ خالی دنیا کی بات نہیں ہے، دین میں بھی کمپٹیشن ہے۔ خالی دنیا کی بات مت کیجئے، دین میں بھی کمپٹیشن لڑا جا رہا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں، دیکھیے میرا مقصد کسی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، میں ایک عنوان ہوتا ہے، شاید میں اس میں خود بھی شامل ہوں، اپنی ذات کو مورد بنا کر کے اور ٹارگٹ بنا کے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھیے جو کہہ رہا ہوں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن چلتا ہے نا۔ تجارت میں کمپٹیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دکان دوسری دکان کے بغل میں کھڑا ہوا ہے، دونوں بیچ رہے ہیں تو جھانکتا رہتا ہے اس کے یہاں کتنے آئے، کتنے کہاں کا ہے، ہمارے ہاں کیوں نہیں آئے؟ اور اگر کوئی ایک آ جائے اور دوسری مرتبہ وہاں چلا جائے اور تیسری مرتبہ پھر پہنچے کہ آپ وہاں کیوں چلے گئے، یہاں آنا تھا نا آپ کو۔ تو یہ کمپٹیشن کا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، ہر چیز میں، پڑھائی میں کمپٹیشن، تعلیم میں کمپٹیشن، نوکری میں کمپٹیشن، ہر جگہ، یہاں تک کہ دین میں کمپٹیشن۔ مسجد میں جائیے وہاں کمپٹیشن، روزہ دیکھیے وہاں کمپٹیشن، حج دیکھیے وہاں کمپٹیشن، چھوڑیے مجلس میں آئیے یہاں کمپٹیشن۔ غور کریں آپ، ہر جگہ کمپٹیشن کا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں پہلے آتے ہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، سب سے آگے کھڑے ہونے کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، سب سے آگے جگہ ملے، اور اگر کبھی تھوڑی سی دیر ہو گئی اور آگے جگہ نہیں مل پاتی تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ چہرے کا تغیر بتا رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کمپٹیشن لڑ رہا تھا۔ نماز پڑھنا مقصد ہے تو کہیں جگہ مل جائے پڑھ لو، کہیں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ پہلی رکعت والے پہلی صف والے کو زیادہ ثواب، دوسری صف والے کو اس سے کم، تیسری صف والے کو اس سے کم، جو آخر میں ایک دم چپلوں کے پاس کھڑا اس کو بالکل نہیں ملے گا۔ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہ نہیں، نماز میں جماعت میں آپ شامل ہو گئے، جماعت کا ثواب آپ کو ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اگر پہلی صف میں جگہ بنی ہوئی ہے ہر ایک کی، معذرت، ہر ایک کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ ہم یہیں کھڑے ہوتے تھے، تو اب یہیں کھڑے ہوتے تو یہیں کھڑے ہوں گے، اور اگر کوئی کھڑا ہو گیا، اگر دم ہوا تو ہٹا دیا، نہیں تو ناک بھون چڑھائی۔ غور کریں، اب تو یہ کمپٹیشن کا ماحول ہے کہ نہیں مسجد میں؟ اب آ جائیے مسجدوں کو دیکھ لیجئے، میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک عنوان ہے، آپ غور کیجئے گا تو ملے گا آپ کو۔ میں چھوڑیے حیدرآباد کی بات نہیں کرتا ہوں، لکھنؤ کی بات کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ غور کریں آپ، ہر طرف کمپٹیشن کا ماحول۔ مجلسیں آ جائیے، پہلے بٹتا تھا، کیا بٹتا تھا؟ وہ نمک پارا بٹ گیا، بہت زیادہ ہوا، کسی نے میٹھا والا نمک پارا بانٹ دیا، اور پتہ نہیں ہمارے یہاں بندیا کہلاتی ہے، لڈو بندیا کا جو بنتا ہے، بندیا بٹ گئی،
اور اس کے علاوہ لائی چنا بٹ گیا، یہ سب ہوتا تھا مجلسوں کے حصے میں. دھیرے دھیرے زمانے نے ترقی کی تو اب معلوم ہوا بن بننے لگا، وہ بٹنے لگا. تو کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ایک ایک سیب بانٹ دیتا ہے، کیلا بٹنے لگا. چلیے یہ کھانے پینے کی چیز تک تو صحیح تھا. تھوڑے دن آگے بڑھا ماحول تو اب کنڈیشن یہ آ گئی کہ کوکر بٹ رہا ہے، پلیٹس بٹ رہی ہے. یعنی اگر آپ 2 مہینہ 8 دن، اچھا خالی یہیں تک نہیں، فریج بٹ رہی ہے، ریفریجریٹر مجلس میں بٹ رہا ہے. اگر آپ لڑکی کی شادی سے پریشان ہیں، لکھنؤ کی مجلس 2 مہینہ 8 دن کر لیں، لڑکی کا جہیز اکٹھا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیے گا. تو یہ ایک عنوان ہے. یہ کمپٹیشن کا ماحول ہوا کہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ مجلس میں آنے کے حوالے سے بھی یہی انداز ہے. میں یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا ہاں میں لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. اس مجلس میں جائیں گے، اس مجلس میں نہیں جائیں گے، اس مجلس میں شرکت، اس مجلس میں شرکت. اچھا اس کمپٹیشن آدمی آدمی سے کمپٹیشن لگے، لیکن میں اپنی بات پر واپس لوٹوں کہ آدمی آدمی سے کمپٹیشن لگے لڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ تو اللہ میاں سے کمپٹیشن لڑتے ہیں. قرآن کی یہ آیت کہ جسے میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، یہ اللہ سے کمپٹیشن لڑ رہا تھا. توجہ رکھیے گا، اللہ سے کمپٹیشن. حی بن اخطب کہنے لگا، کہنے والا ایک آدمی تھا، کہنے لگا کہ ان اللہ فقیرون، کہ اللہ فقیر ہے، پیسے والے تو ہم ہیں. توجہ رکھیے گا، اے لفظ بلفظ قرآن نے اسی جملے کو قرآن بنا دیا. الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. غور کریں آپ، اے اسی طریقے سے قرآن بنا کے اللہ نے پیش کر دیا. کہنے والا ایک تھا، حی بن اخطب، ایک صیغہ جمع کا استعمال ہو رہا ہے. الذین قالوا، کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ الذین اور قالو تعظیم کے لیے آیا ہے. اللہ کو فقیر بنانے والے کی بھی کوئی تعظیم. توجہ فرمائیے گا، ان اللہ فقیر الذین قالوا، وہ لوگ. تو کہنے والا ایک صیغہ جمع کا. تو یہاں پوچھو نا اللہ سے، آیہ مباہلہ میں کیوں پوچھ رہے ہو کہ جانے والے 2 تھے، یہ صیغہ جمع کا کیوں؟ توجہ رکھیے گا، جانے والی ایک عورت تو پھر یہ نسانا کیوں؟ جانے والا ایک نفس تو یہ پھر انفسنا کیوں؟ غور کریں آپ، وہاں کہنے والا ایک، صیغہ جمع کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ جانتے ہیں آپ؟ کہنے والا ایک ہے اور صیغہ جمع کا کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ایک تھا کہ جس نے زبان سے ادا کیا. نہیں توجہ نہیں فرمایا میں نے کیا عرض کیا؟ ایک تھا کہ جس نے زبان سے ادا کیا. خیال بہت سو کا بھی یہی تھا. توجہ رکھیے گا. تو آیت نے ان سب کو سمیٹ لیا، آیت نے ان سب کو سمیٹ لیا. تو ایسے ہی موازنہ کرو آیہ مباہلہ کا نا. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جانے والے صرف 2 حسن حسین، لیکن تھے ایسے 12. توجہ رکھیے گا، جانے والا ایک نفس مباہلے کے میدان میں، لیکن ابھی 11 اور تھے کہ جو آئیں گے. آیت نے سب کو سمیٹ لیا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کی آیت کہ جسے میں نے آپ کے سامنے، میں اپنی گفتگو کی طرف واپس لوٹتا ہوں کہ سب نفس رسول ہیں، سب نفس رسول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ ہوں. اور اسی لیے یہ جو ارشاد ہے نبی کا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. ہم سب کے سب محمد. تو یہ نبی خاندانی نام نہیں گنوا رہے تھے، یہ نبی آنے والوں کے نام نہیں گنوا رہے تھے، بلکہ کردار بتا رہے تھے. کردار کی ضمانت تھی کہ ہم سب کا کردار ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. مزاج کے اعتبار سے ایک ہیں، فکر کے اعتبار سے ایک ہیں، خیال کے اعتبار سے ایک ہیں، کردار کے اعتبار سے ایک ہیں، رفتار و گفتار کے اعتبار سے ایک ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے نہیں دینی اس حوالے سے. جو کردار جس عنوان سے پہلے کا نظر آئے گا وہی دوسرے کا بھی. آخر تک
میں نے یہ کبھی عرض کیا تھا لیکن کبھی عرض کروں گا کہ زمانہ بڑی خراب چیز کا نام ہے. زمانہ ہر طرح سے انحطاط کا شکار ہو رہا ہے, ہر اعتبار سے انحطاط کا شکار ہو رہا ہے, ہر اعتبار سے یہ زمانہ. آپ علمی اعتبار سے دیکھیے, بٹ رہا ہے علم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بڑھ نہیں رہا ہے, بڑھنا اور ہے بٹنا اور ہے, بٹ رہا ہے. پہلے ایک ذات کے اندر کئی علوم اکٹھا ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آج کے زمانے میں دیکھیے گا یہی سارے علوم پھیل گئے ہیں. ایک موضوع پہ یہ بتا سکتا ہے, دوسرے موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتا, دوسرے موضوع پہ بتا سکتا ہے, تیسرے موضوع پہ بات نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا. تو ایک یہ عنوان ہے کہ انحطاط کا شکار ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے زمانہ, خالی علم کی بات نہ کیجیے, تہذیب, ادب, قاعدہ, ہر چیز بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی ہے. آج سے پہلے جو کپڑے آج کے زمانے میں پہنے جاتے ہیں, آج سے اگر 40 سال 30 سال پہلے کوئی پہن لیتا تو اسے لوگ پکڑ کے مینٹل ہاسپٹل میں بھرتی کر دیتے, ہے کہ نہیں ہے. جیسے بال آج رکھے جا رہے ہیں, اگر ویسے کوئی رکھ کے ٹہل لیتا تو زمانہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے. نیکیاں اچھائی میں بدل رہی ہیں, اچھائی برائیوں میں بدل رہی. جو کل برا سمجھا جاتا تھا آج اچھا ہو گیا, جو کل عیب تھا وہ آج ہنر بن گیا, ہے کہ نہیں. یہ زمانے کا کہ جسے کہنا چاہیے گردشے لے لو نہار, یہ چینج کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن صرف ایک گھرانہ ایسا ملا کہ جو تہذیب اس وقت تھی وہی تہذیب آخر تک بات, 200-250 برس کا فاصلہ, لیکن تہذیب میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا, گھرانے کا رکھ رکھاؤ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر جو ایک نے کہہ دیا وہ نظریہ آخر تک گیا, وہ نظریہ آخر تک گیا, بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور میں آ گیا اپنی منزل کے اوپر. وہ نظریہ آخر تک گیا. ظلم کے خلاف آواز اگر پہلے نے اٹھائی تو اسی آواز پہ لبیک تیسرے نے بھی کہا. حسین کربلا کے میدان میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے تھے, ظالم کے ظلم کو واضح اور آشکار کرنے کے لیے. اور قافلہ بھی ایسا لائے تھے کہ جس سے پتا چل جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. آج 4 محرم ہو چکی, رفتہ رفتہ ایام عزا اپنے اس مقام تک پہنچ رہا ہے کہ جس کا انتظار ہم سال بھر کیا کرتے ہیں. آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے اس بیوی کا, اس بہن کا کہ جو اپنے ساتھ 2 شہزادے کربلا لے کے آئی تھی. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو تاریخ نے کہا کہ بہن ہاتھوں کو جوڑے ہوئے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے بھیا, مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو, مدینے کو الوداع کہہ رہے ہو, اے بھیا بہن بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہے, اس لیے کہ میں نے سنا ہے, نبی سے سنا ہے, بابا نے مجھے بتایا ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا, ایک موقع ایسا آئے گا کہ میرے جانے کے بعد جب حسین مدینہ چھوڑیں گے تو زینب یاد رکھنا اب حسین کو مدینے واپس آنا نصیب نہ ہوگا. اے بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں. آواز دی حسین نے, اس کا اختیار مجھے نہیں ہے, تم بہتر جانتی ہو کہ تمہارے مالک عبداللہ ہیں, جاؤ جا کے عبداللہ سے سوال کرو. آئی زینب کبریٰ عبداللہ کی خدمت میں, ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا, اے عبداللہ تم تو جانتے ہو کہ جب سے ہم دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں آج تک میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں ہے. آج زینب کچھ تم سے مانگنا چاہتی ہے, کچھ سوال کرنا چاہتی ہے. ہاتھوں کو جوڑ دیا عبداللہ نے, شہزادی عرض کریں, گنہگار نہ کریں, حکم کریں. آواز دی ہے عبداللہ تم تو جانتے ہو کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اے عبداللہ زینب بھی ساتھ جانا چاہتی ہے. آواز دی عبداللہ نے, اے شہزادی آپ جانتی ہیں کہ میں مریض ہوں, میری طبیعت خراب ہے, بدن میں اتنی قوت نہیں,
تمنا تھی کہ میں بھی صحتیاب رہتا تو اپنے مولا اور آقا حسین کے ہمراہ جاتا، ان کی مدد کرتا، لیکن مرض نے مجھے مجبور کر دیا، میں اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ آپ جا رہی ہیں، بے شک جائیے، لیکن میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہا اے عبداللہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ 2 شہزادے انہیں اپنے ہمراہ لیتی جائیے۔ یہ 2 شہزادے، میں تو کربلا میں نہیں رہوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرف سے ایک شہزادہ حسین پہ اپنی قربانی پیش کرے۔ ایک شہزادے کو آپ اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دیجیے گا۔ آپ سوچیں اس جذبے کے ساتھ اون محمد کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ آگے شام شب عاشور آئی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک ماں کے جس کے پاس اولادیں تھیں، اپنے بچوں کو اپنے سرہانے بٹھا کے پیار کرتے ہوئے، محبت سے بات کرتے ہوئے صرف ایک بات کی تلقین کر رہی تھی کہ اے میرے لال، یاد رکھنا کل حسین پہ قربانی دینے کا دن ہے، کل حسین پہ جان نثار کرنے کا وقت ہے۔ اے میرے لال، تمہارے پیروں میں لغزش نہ پیدا ہونے پائے۔ اے میرے لال، کل فاطمہ زہرا کے سامنے ہمیں سرخرو کر دینا۔ اے میرے لال، کل میدان محشر میں جب رسول سے ملاقات ہو تو ہم نبی سے نظر ملا کے بات کر سکیں۔ ہاں عزیزو، یہی عالم زینب کبریٰ کے خیمے کا بھی تھا۔ اون محمد کو بٹھائے ہوئے یاد دلا رہی تھی، اے میرے لال تمہیں یاد ہے کہ تمہارے بابا نے کربلا تمہیں کانے کے لیے بھیجا؟ اے میرے لال دیکھو، کل ماموں پہ تمہیں اپنی جان قربان کرنا ہے۔ اے میرے لال، تمہارے پیروں میں لغزش نہ پیدا ہونی پائے۔ ہاں عزیزان گرامی، عاشور کی صبح نمودار ہوئی، ایک جانثار کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، جان نثار کر رہا ہے۔ دونوں بچے بار بار ماموں کی خدمت میں حاضر ہوتے، اے مولا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجئے، اے مولا ہم بھی آپ پہ جان قربان کرنا چاہتے۔ حسین آواز دیتے، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم عبداللہ کی نشانی ہو، عبداللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے تمہیں، اگر سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اے مولا، میرے بابا نے ہی مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں عزیزو، جب کئی مرتبہ ضد کرنے کے باوجود بھی اون محمد کو اجازت نہ ملی، آئے ماں کی خدمت میں روتے ہوئے، مادر گرامی آپ نے کہا تھا، لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے، مولا اجازت نہیں دیتے۔ کہا جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ حسین بلائے گئے، زینب نے آواز دی، اے بھیا دیکھو انہیں مرنے کی اجازت دے دو، تمہاری بہن کی بھی یہی خواہش ہے، عبداللہ نے بھی یہی کہہ کے بھیجا ہے، اگر تم نے انہیں اجازت نہ دی تو یہ سمجھ لینا کہ زینب پھر کبھی بھی فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو نہ ہو پائے۔ ہاں عزیزو، کل کوئی پوچھے گا کہ تمہارے بیٹے باقی رہ گئے اور فاطمہ کا لال کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو زینب کیا جواب دے گی؟ ہاں عزیزو، اجازت ملی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں بچے میدان میں آئے، مجھے شہادت نہیں پڑھنی، لڑتے لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا، ایک ماں کا کردار دیکھیے، ایک موقع وہ بھی آیا کہ اون محمد گھوڑے سے گرے، ماموں کو پکارا، اے مولا مدد کو آؤ۔ حسین میدان کربلا میں آئے، دونوں کا جنازہ اٹھا کے لے کے آئے، گنج شہیدہ میں لا کے رکھا گیا۔ زینب کے خیمے میں خبر کہلوائی گئی، اے زینب اون محمد آ گئے۔ اب جو خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ بیوی کا سر سجدے میں، شکران اللہ، اے اون محمد خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ لیکن اے اون محمد، زینب تم پہ گریہ نہ کرے گی، بس آخری منظر اور آپ کا زحمت تمام۔ اون محمد شہید ہو گئے، زینب نے آنسو نہ بہایا، زینب نے گریہ نہ کیا، کربلا تمام ہو گئی۔ قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا گزرا، لیکن زینب اون محمد کے لاشے پہ نہیں گئی۔ شام و کوفہ کا بازار آیا، نوکے نیزہ پہ بچوں کا سر، زینب نے گریہ نہیں کیا، آنسو نہیں بہایا۔ شام کا زندان بھائی کی یاد میں تڑپتی رہی،
لیکن اپنے بیٹے کو یاد کر کے نہیں روئی زینب. رہائی ملی، پرسے کے لیے پہنچے، اس سر پہ سر آنا شروع ہوئے. کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، کہ دفتن حسین کا سر لایا گیا. استقبال کے لیے کھڑی ہوئیں، جھولی پھیلا کے بھائی کے سر کو لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بھیا، تمہارے بعد کیا کیا نہ ستم ڈھائے گئے، چادر چھین لی گئی، در بدر پھرایا گیا، پشت پہ تازیانے مارے گئے، کہ اسی اسنا میں 2 چھوٹے چھوٹے سر اور لا کے رکھ دیے گئے. ان پہ رونے والا کوئی نہیں، ان پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں. شام کی عورتوں نے دیکھا کہ ہر سر کا وارث موجود، لیکن یہ 2 تاج سر جو تشتے طلا میں رکھے ہیں، ان پہ رونے والا کوئی نہیں، ان پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں. آواز آپس میں باتیں کرنے، کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں باقی نہیں ہے؟ کیا ان بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں؟ کہ زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، طرف کی آواز ہی، اے بیویوں ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن زینب اپنے بھائی کو یاد کر کے روئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علي وانت العلا، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. السلام علیکم یا